الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن ألا ثم تكون فتن القاعد خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت ثلاثا؟ فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال فيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. رواہ مسلم. حضرت ابو بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ عنقریب فتنے ہوں گے، بہت سے فتنے اور ایمان کے لیے آزمائش اور مشکل کے حالات آئیں گے. الا ثم تکون فتنا، خبردار آگاہ رہو پھر فتنے آئیں گے. الا ثم تکون فتنۃ، خبردار آگاہ رہو پھر فتنہ ہوگا، یعنی پے در پے مسلسل در مسلسل بڑے بڑے فتنے ایمان والوں کے لیے، ایمان کی آزمائش کے لیے ظاہر ہوں گے. القاعد خیر من الماشی فیہا، ان فتنوں کے زمانے میں بیٹھا رہنے والا، جو اپنی جگہ اپنے گھر میں بیٹھا رہ جائے اور ان فتنوں کی طرف چل کر نہ جائے، بیٹھا رہنے والا اس فتنے کے ماحول میں چلنے والے سے بہتر ہے. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور ان زمانوں میں چلنے والا فتنے کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہے. جو جتنا دور ہے وہ اتنا زیادہ فتنے کے لپٹ سے بچا ہوا ہوگا، اس معنی کر کے وہ دوسرے سے بہتر ہوگا. الا فاذا وقعت فمن كان له ابل، سنو جب فتنے پڑیں، فتنے واقع ہو جائیں، پڑیں، فتنے کو ظہور ہو جائے، تو اب اس وقت کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے میں ایمان کی سلامتی اور اپنی حفاظت کا نسخہ بیان فرما رہے ہیں. فتنوں کی پیشین گوئی بیان فرمائی، آگاہ کیا، جو بلا شبہ آپ کا فرمان حرف بحرف صحیح صادق آیا. اسی بنا پر محدثین نے اس طرح کی احادیث کو آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیلوں میں سے ایک دلیل مانا ہے کہ جس چیز کے پیشین گوئی اور آئندہ پیش آنے کی خبر دی تھی، وہ سب آزمائش کے حالات اور ایمان والوں کے لیے چیلنج بن کر فتنے طرح طرح سے سامنے آنے لگے. کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فتنے پڑیں، فمن کان لہ ابل، تو جس شخص کے پاس اونٹ ہو، فلیلحق بابلہ، تو وہ اپنے اونٹ کے ساتھ مل جائے. ومن کان لہ غنم، اور جس کے پاس بکریاں ہوں تو وہ اپنی بکریوں کے ساتھ مل جائے. ومن کانت لہ ارض، اور جس کے پاس کوئی زمین ہو، شہر سے باہر ویران جگہ میں دیہاتوں میں زمین ہو، فلیلحق بارضہ، تو وہ اپنی زمین سے مل جائے. یعنی دنیا کے اسباب سے اور دنیا کے اختلاط سے مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دوری اختیار کریں.
پہلے زمانوں میں اونٹ اور بکریاں یہ قیمتی مال سمجھے جاتے تھے، اور عموماً جو ان کے باڑے ہوتے تھے، ان کے باندھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہ آبادی کے باہر ہوتی تھی۔ تو اب جس کے پاس اونٹ ہو یا بکریاں ہو، فتنوں کے زمانے میں وہ اونٹ اور بکریوں کے پاس چلا جائے، یعنی ان کے ریوڑ میں، ان کے باڑے میں چلا جائے گا۔ جو شہر سے اور آبادی سے دور ہوتا ہے تو گویا وہ آبادی سے دور ہو جائے گا تو فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح زائد زمینیں بھی لوگوں کے پاس عموماً آبادی کے باہر ہوتی تھی، تو اگر وہ اپنی آبادی کے باہر کی زمین میں چلا گیا تو آبادی میں لوگوں کے اندر اختلاط اور ملنے جلنے سے بچا رہے گا، اور جو فتنے پنپ رہے ہیں، جتنا ملنا جلنا کم ہوگا اتنا فتنوں سے دوری ہوگی، حفاظت ہوگی، اور ایمان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک مثال کے طور پر ہے اس زمانے کے اعتبار سے، ورنہ جو چیز بھی انسان کے لیے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنے، مثلا آج کے دور کے اندر ہمارے پاس نہ اونٹ ہیں، نہ بکریاں ہیں، اور نہ آبادی کے باہر جنگلات میں، بیابان میں زمینیں ہیں، تو اب حفاظت کی ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر اور اپنے کام میں لگے رہیں، ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ اختلاط، ملنا جلنا کم سے کم رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہ رکھیں، جیسا کہ آج ایک عام رواج ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بہت سے موقع پر عنقریب حدیث آئی تھی جمعہ کے بیان کے اندر کہ 3 باتوں کی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ تمہارے گھر کے اندر تمہارے لیے گنجائش ہو، تمہارے گھر کے اندر گنجائش ہو کہ تم فالتو اور خالی اوقات گھر کے اندر گزارنے والے بنو، اس لیے کہ جتنا زیادہ لوگوں سے اختلاط ہوگا اتنے ہی زبانیں چلیں گی، اور پھر فتنوں کے اندر، آزمائش کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے اختلاط سے بچنے کی کوشش کریں، کم سے کم اختلاط رکھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام اور اس ارشاد کا حاصل ہے کہ فتنے جب آ پڑے، اور بلا شبہ ہم لوگ جس دور کے اندر ہیں، اپنے اندرونی اعتبار سے، اپنے لوگوں سے جو اسلام کے باہر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، مختلف اعتبار سے آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کی نگاہ میں بھی سب سے زیادہ اعتماد کے لائق اور قابل تعریف وہی شخص ہے جو اختلاط کم سے کم رکھتا ہے۔ وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو مسجد کے اندر آ رہا ہے، ضرورت جتنی پڑی اتنی ہی دیر گھر سے باہر نکل رہا ہے، باقی اس کے سارے اوقات گھر کے اندر ہی گزر رہے ہیں۔ ایسا آدمی بہت سے بڑے بڑے فتنوں سے بھی محفوظ ہے، اور علاقائی طور پر یہ دوسرے سے ملنے جلنے سے اور مسلسل کچھ کہا سنی کی وجہ سے 2-4 ہوں تو ہو جاتی ہے اور تو میں ہو جاتی ہے، ایسا آدمی اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ فتنوں سے اور آزمائش سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ جتنا ہو سکے اختلاط اور لوگوں میں ملنے جلنے سے بلا وجہ، بلا ضرورت پرہیز کرے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے کہا تھا کہ جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹ سے جا ملے، یعنی اونٹ کے باڑوں میں چلا جائے جو آبادی سے دور ہوتا ہے، بکریوں کے باڑے میں چلا جائے، یا زمینیں جو آبادیوں سے دور ہوں وہاں چلا جائے، اور آج کے دور کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہے، اپنے کاروبار میں مشغول رہے، اور کاروبار سے خالی ہو تو اپنے گھر کے ہی اندر بھی بچوں میں مشغول رہے، تنہائی میں رہے، اختلاط سے زیادہ بچے۔ یہ فتنوں کے زمانے میں فتنے سے حفاظت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ارأیت من لم یکن له ابل ولا غنم ولا عظم، آپ مجھے اس آدمی کے بارے میں بتلائیے جس کے پاس نہ اونٹ ہیں، نہ بکریاں ہیں، اور نہ کہیں کوئی زمین ہے، اور وہ فتنہ اس کے سامنے آ پڑا تو وہ کیسے حفاظت کرے گا، وہ کیسے بچ پائے گا؟ آپ نے فرمایا یعمد الی سیفہ، وہ اپنی تلوار کا قصد کرے، تلوار یا جو بھی جنگ کے اور لڑائی کے سامان اور اوزار اور آلات ہیں وہ اپنے ان سامانوں کی طرف جائے، فیدق علی حدہ بحجر، اور اس کی دھار کو وہ پتھر پر مار دے، تلوار یا کوئی چیز بھی لڑائی کا جو سامان ہے اس کو پتھر پر مار دے تاکہ اس کی دھار ٹوٹ جائے۔
اس لیے کہ جب فتنہ بڑھ رہا ہے اور بڑا بڑا فتنہ ہو رہا ہے، فتنہ یہاں تک بڑھ گیا کہ لڑائی کی نوبت آ گئی اور ہمارے پاس کہیں دور دراز نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی اور تنہائی کی جگہ ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی جو اپنے پاس لڑنے کے سامان وغیرہ ہیں، اوزار، ان کے دھار کو توڑ دے، تاکہ دو فریق جو فتنے میں مبتلا ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں اور اس کے پاس بھی لڑائی کی پوری تیاری ہے، سامان وغیرہ ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ جوش نہ آئے کہ چلو ہم بھی اپنا ہتھیار لاتے ہیں اور کسی ایک کے ساتھ دے کر دوسروں کو زیر کر دیتے ہیں۔ سامان اپنا توڑ دے گا، اپنے تلوار کی اور چاقو وغیرہ کی دھار پتھر پر مار کر ختم کر دے گا، اوزار بے حیثیت ہو جائے گا، تو اس کے اندر لڑنے کا خیال نہیں آئے گا۔ ثم لینجو ان استطاع النجاۃ، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجات پا جائے گا اگر وہ نجات پانا چاہے، اگر وہ نجات پانا چاہے تو وہ اس طرح نجات پا سکتا ہے کہ وہ اپنے آلات کو اور لڑنے پھرنے کے سامان کو توڑ تاڑ کر پھینک دے، نہتا ہو جائے کہ نہ رہیں گے اور نہ لڑنے کا من کرے گا، نہ دو آدمی کی لڑائی اور دو گھروں کی لڑائی کے فتنے میں ہم مبتلا ہوں گے۔ اللہم حل بلغت صلاۃ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی، اے اللہ، میں نے کیا آپ کا پیغام پہنچا دیا؟ یعنی فتنے کے زمانوں میں آپ کی امت کے لیے، آپ کے بندوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں نے، آپ نے مجھے بتلایا، میں نے پہنچا دیا، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ فتنے آئیں گے، ایمان کے لیے آزمائش کے حالات پیدا ہوں گے، تو اس وقت کرنا کیا ہے ہم نے بتلا دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ملنے جلنے اختلاط سے بچنا ہے، جو جتنا بچے گا وہ اتنا فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، پھر ایک آدمی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی حد الصفین، مجھے یہ بتلائیے کہ اگر مجھے مجبور کر دیا جائے یہاں تک کہ مجھے دو جماعت میں سے کسی ایک کی طرف لے جایا جائے، دو جماعت کا فتنہ تھا، دو گروہ تھے اور میں بچنا چاہ رہا تھا، دونوں سے الگ تھلگ ہونا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے زبردستی مجبور ہو کر کسی ایک جماعت میں لے جا کر شامل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ دوسری جماعت کے مقابل میں کھڑا کر دیا گیا۔ فضربنی رجل بسیفی، پھر دوسری جماعت کے کسی آدمی نے مجھ کو اپنی تلوار سے مار دیا، اور یجیء السہم، یا کوئی تیر چلا آیا، فیقتلنی، اور اس تیر سے میرا قتل ہو گیا، میری موت ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ مجھ کو تو زبردستی لے جایا گیا تھا اور اس طرح میری موت ہو گئی، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا یا میری یہ موت شہادت کی موت ہوگی، یا کون گناہ گار ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا، یبوء باسمک باسمہ واسمک، وہ اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر لوٹے گا۔ جس نے قتل کیا ہے، جس نے تلوار چلائی ہے، تیر چلائی ہے، وہ تمہارا بھی گناہ اسی کے ذمہ جائے گا۔ تم دو فتنے کی جماعت میں مبتلا، ایک کی طرف چاہے زبردستی چلے گئے، تو چونکہ تم زبردستی گئے ہو، تم کو تو گناہ نہیں ہوگا، تمہارا گناہ لے جانے والے پر ہوگا، اور جس نے قتل کیا ہے، تیر چلائی ہے، اس کے اوپر گناہ ہوگا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یبوء باسمہ واسمک، وہ قتل کرنے والا اور تم کو لے جانے والا، یہ تو اپنے اور تمہارے گناہ کا ذمہ دار ہوگا، یعنی اس کے اوپر گناہ ہوگا، دونوں طرف دوہرا گناہ ہوگا۔ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور وہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، کوئی متعین نہیں فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر مسلسل آج تک مسلسل فتنے اہل اسلام کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں ان کے سامنے، تو کسی زمانے کا کوئی خاص فتنہ نہیں ہے۔ جب بھی کسی زمانے کے لوگوں کے سامنے کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، دو جماعتیں بری طریقے سے فتنے اور لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا ہوں اور کسی ایک کا حق ہونا واضح نہ ہو، تو اپنی سلامتی اسی میں ہے کہ انسان علیحدگی اختیار کرے اور کرانہ کش رہے، اپنے گھروں کے اندر رہے
اور ایسے زمانے میں اگر کسی کو جبرن لے جایا گیا زبردستی گھسیٹ کر اور وہ شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا، تو لے جانے والے اور قتل کرنے والے پر گناہ ہوگا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش برسنے کی جگہ پر جائیں گے۔ عنقریب مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹی اور بارش برسنے کی جگہ پر جائیں گے۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ بھاگے گا، مسلمان اپنے دین کے سبب فتنوں سے وہ بھاگے گا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ فتنوں سے بھاگے گا۔ یعنی فتنے اس قدر اس امت پر تیزی سے آئیں گے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اس مسلمان کے لیے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے اور فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بکریاں سب سے قیمتی مال ثابت ہوں گی۔ بکریوں کے ساتھ کوئی بہت جھمیلا بھی نہیں ہوگا، وہ خود بھی سیدھی اور سادی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تکلفات کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کہیں ان کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا گیا جہاں پہاڑی علاقوں میں بارش بھی ہوتی ہے، اب وہ چلا جائے گا، بکریاں اس کے پاس ہوں گی، بارش کا علاقہ ہے، پہاڑ کے دامن ہے تو پہاڑ کے نیچے گھاٹی اور غار وغیرہ بھی رہتے ہیں جہاں چھپنے اور آرام کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے، اور بارش کی جگہ ہے، جب بارش ہوگی تو پانی کا بھی انتظام ہوگا اور وہاں سبزے اور ہریالیاں بھی اگیں گی جو بکریوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنے گا۔ جب بکریاں خوراک کھائیں گی تو ان کو دودھ اترے گا جو اس مسلمان کے لیے کام آئیں گے، وہ اسی پر قناعت کرے گا، بکریوں کے دودھ پر قناعت کرے گا۔ وہ فتنوں کے ماحول کے زمانے میں جب شدید قسم کا فتنہ ہوگا اور شہر کے اندر اپنے پوری ترقی یافتہ شہر اور گاؤں میں اور اپنے کاروبار اور تمام تعلقات کے بیچ میں ایمان کی حفاظت جب وہ مشکل پائے گا تو مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں وہ سب سے بہترین مال سمجھا جائے گا بکری، کہ کوئی تکلف بھی نہیں، نہ حفاظت کا کوئی مسئلہ، بارش کی جگہ میں بارش ہوگی، بکریاں چریں گی اور دودھ دیں گی، یہی دودھ اس کے لیے خوراک کا ذریعہ بنے گا، اور اس طرح وہ شہر کے اور فتنے کی جگہ کے جھمیلے سے نکل کر وہاں بھاگ کر اپنے دین کو بچا لے گا۔ تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو جو واقعی اپنے دین کو بچانا چاہیں اور اپنے دنیا کے اس ماحول میں جس ماحول میں وہ عام طور سے ہم جی رہے ہیں اپنے دین کو نہیں بچا پائیں گے، تو یہاں تک ان کو کرنا پڑے گا، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ اور اس خطرناک دور میں فرما رہے ہیں کہ یہی بکریاں سب سے بہترین مال ثابت ہوں گے۔ اور کوئی مال ہو، آدمی کے پاس روپیے پیسے ہوں اور تجارت کے سامان ہو اور فتنے میں ایک دم گھرا ہوا ایمان بچانا چاہتا ہو اور چاہے کہ وہ چٹیل میدان اور پہاڑی علاقوں میں چلا جائے تو روپیہ پیسہ لے جا کر عافیت سے نہیں رہ پائے گا، روپیہ پیسے سے اس لیے کہ پیٹ نہیں بھرتا ہے، مال ہے تجارت کا تو اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو فروخت کر کے قیمت حاصل کرنی پڑے گی، پھر غذا کے سامان خریدنا پڑے گا۔ لیکن بکریاں یہ وہ چیز ہیں کہ اگر یہی ساتھ میں رہی اور کچھ نہ بھی رہا تو ان کے لیے بارش کے ذریعے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، دودھ اترے گا، اور دودھ ایک ایسی چیز ہے جو غذا اور پانی دونوں کا کام کرتی ہے، تو انسان اپنی زندگی میں گزار لے گا، اس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر لے گا۔ اس لیے شدید بحران اور فتنوں کے زمانے میں وہ وقت بھی آئے گا کہ مسلمان ایمان والے کو یہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس وقت یہ بکریاں اس کا سب سے قیمتی اور سب سے بہترین مال ہوگا کہ انہی کے ذریعے سے وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا پائے گا۔ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عنقریب مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی
جن کو لے کر وہ پہاڑ کی گھاٹی میں اور بارش برسنے کی جگہ میں جائے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت میں فتنوں سے بھاگے گا، دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے ان بکریوں کو لے کر بھاگے گا کہ دنیا کی جھمیلوں اور ترقی یافتہ جگہوں پہ نہیں رہنا ہے، بس یہ بکریاں لے کر چلو، کسی طرح دودھ کا نظم ہو جائے گا، اسی پہ گزارا کر کے ان فتنوں سے بھاگ کر اپنے ایمان کو بچا لینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت بھی آئے گا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ وہ وقت بھی آئے گا۔ ان سب حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ فتنوں سے جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ان سب حدیث کا مقصد اعتزال پر ابھارنا ہے، بہت زیادہ ملنے جلنے سے بچنا، اختلاط سے زیادہ پرہیز کرنے پر ابھارنا ہے کہ اسی کے ذریعے فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على عطم من اعطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى؟ قالوا لا، قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر۔ اس کے اندر بھی شدید قسم کے فتنوں کے آنے کی پیشین گوئی دی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی پر چڑھے، مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور لوگوں سے کہا، سوال کیا کہ کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ان پہاڑیوں پر چڑھ کر میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم لوگ بھی وہ چیز دیکھ رہے ہو؟ قالوا، صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تمام حجاب ہٹا کر نبی کے ان کو دکھلایا جا رہا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، بلا شبہ میں البتہ فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے بیچ اتر رہے ہیں، بارش کے اترنے کی طرح، جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے بالکل لگاتار، ایسا نہیں کہ ایک قطرہ گرا تو کچھ سیکنڈ کا وقفہ ہو پھر دوسرا قطرہ گرے، مسلسل لگاتار بارش گرتی جاتی ہے، اسی طرح میں تمہارے گھروں کے بیچ فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ خلال بیوتکم سے مراد پوری امت کو مخاطب بھی کر خطاب بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی امت کے گھروں کے بیچ میں دے سکتا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو خاص مراد ہو، جو صحابہ کے ان کو خطاب خاص ہو کہ تمہارے مدینہ کے گھروں کے بیچ میں فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دونوں صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ظہور ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ کے حالات، مکہ مکرمہ کے حالات آج اس وقت جو جیسے ہیں سب کے سامنے ہیں، کس قسم کے ایمان کے خلاف اب ایجنڈے وہاں پاس ہو رہے ہیں، ناچ گانا ڈانس سنیما ہال ساری چیزوں کی اجازت دے دی گئی ہے، اور حق بات کہنے پر پابندی لگا دی گئی، اور ہزاروں ایسے علماء جو ان قسم کے منکرات اور گناہ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، یکے بعد دیگرے ان کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ تو اگر مدینہ کے والوں کو خطاب کر کے کہا ہے تب بھی آپ کی پیشن گوئی ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً عربوں کے لیے ایمان کے حفاظت کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج اور بہت سے فتنے اس وقت کی حکومت کی سپورٹ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، دن بدن ظاہر ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اگر پورے عالم کا امتی مراد ہو تو پورا عالم بھی، ہم سب، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اس وقت ایمان والا اپنے ایمان کے حوالے سے آزمائش کے اندر اور فتنوں کے اندر نہ مبتلا ہو۔ تو جگہ جگہ آپ نے اس کی وارننگ دی ہے، آگاہ کیا ہے، اور نسخہ وہی بتلایا ہے کہ جب اپنے بس میں کچھ نہ ہو تو بس آخری حد یہی ہے کہ آدمی اختلاط سے حد تک امکان بچے، کم سے کم اختلاط ہو، زیادہ تر اپنی جو تنہائی کی جگہ ہو، کام کی جگہ ہو، اس میں آدمی اپنے آپ کو لگائے رکھے، فارغ اوقات کو ایک مجمع کے اندر بہت زیادہ ملنے جلنے کے اندر یہ ایمان کی حفاظت کا نہیں بلکہ فتنوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں کے اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نسخوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔